الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، آج ہم سورہ مجادلہ کا تیسرا رکوع جو اس کے ترجمہ و تفسیر کریں گے۔ پہلے ہم افعال کی طرف آتے ہیں، انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ تو تولوا، دوست ہوئے، ٹیک ایز allies، یحلفون، قسم کھاتے ہیں، دے سویئر، اعد، تیار کر رکھا ہے، اللہ ہیز پریپیئرڈ، ساء، برے ہیں، از ایول، اتخذوا، بنا لیا ہے، دے ہیو ٹیکن، ایدہ، مدد کی، سپورٹڈ them، یدخل، لے جائے گا، will admit them، ردو، وہ اللہ سے راضی ہے، ردو راضی ہے وہ، they are pleased with him، صدو، روکا، to hinder، لن تغنیہ، کچھ کام نہ دیں گے، will never avail، یحسبون، سمجھتے ہیں، گمان کرتے ہیں، they think، استحوذ، غالب آ گیا، overcome، انسا، بلا دیا، forget، یحادون، مخالفت کرتے ہیں، they oppose، یوادون، دوستی کریں، دوستی کرتے ہیں، افیکشن، لا اغلبن، ضرور میں غالب آؤں گا، I will surely overcome۔ یہ افعال تھے۔ اب اسماء کی طرف آتے ہیں۔ جنتن، ڈال، اکور، موہین، خواری والا، ذلت، ہیوملیٹنگ، عشیرہ، کنبے والے، دیئر کنڈرڈ۔ تو یہ اس کے کیا تھے؟ اسماء تھے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف کہ سورہ مجادلہ کی ان آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کن چیزوں کو جو ہے وہ ایڈریس کیا اور کیسے جو ہے وہ اس سورہ کا جو ہے وہ آخری رکوع میں اختتام جو ہے وہ فرمایا گیا۔ اب اس میں آپ دیکھیں تو سورہ کا جو آغاز ہوا تھا اور وہ آغاز تو اس بات سے ہوا تھا کہ ایک صحابی جو ہے وہ کیا ہے زہار کر بیٹھے، وہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس کا حکم پوچھا، اور کیونکہ اس کا حکم نازل نہیں ہوا پھر اس کا انتظار کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو نازل کیا۔ اب آخری رکوع میں فرماتے ہیں کہ الم ترا، کیا نہ دیکھا تو نے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، تولوا، جو دوست رکھتے ہیں، یعنی وہ دوست بناتے ہیں، دوستیوں کا جو ہے وہ کیا آگے سلسلہ جاری رکھتے ہیں، قومن، اس قوم کے ساتھ، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ نے غضب کیا، ما ہم منکم، نہ تھے وہ تم میں سے، ولا منہم، اور نہ ان میں سے، یعنی ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی نے غضب کیا اور وہ ایسے لوگ تھے کہ نہ تو وہ کیا ہے تم میں سے تھے
اور نہ ان میں سے تھے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے ان سے مراد یہود ہے، اور ان سے دوستی کرنے والے منافقین۔ شان نزول یہ آیت منافقین کے حق میں نازل ہوئی۔ منہم سے کیا مراد ہے؟ منافقین، جنہوں نے یہود سے دوستی کی اور ان کی خیر خواہی میں لگے رہتے اور مسلمانوں کے راز ان سے کہتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ تم کیا کرو، وہ ایسے لوگ ہیں جو تولو دوستی رکھتے ہیں قومن ایسی قوم سے غضب اللہ علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور وہ کیا تھے؟ یہود۔ ما ہم منکم، نہ وہ تم میں سے ہیں، ولا منہم، اور نہ ان سے، یعنی نہ مسلمان نہ یہودی بلکہ منافق ہیں، مذبذبین بین ذالک ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں نہ جو یہود میں شامل ہے نہ جو مسلمانوں میں شامل ہے، تو یہ پھر ایک تیسرا درجہ ہے جسے منافق کہتے ہیں، جو بظاہر تو اسلام کا اظہار کرتے ہیں لیکن دل سے جو ہے وہ اس کو مانتے نہیں ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور وہ قسم اٹھاتے ہیں جھوٹ پر، یعنی جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر جھوٹی قسم کیا وہ کھاتے ہیں اور تسلیاں دیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کیا تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ آیت عبداللہ بن، یہ ایک منافق تھا، اس کے بارے میں جو نازل ہوئی جس کا نام عبداللہ تھا، تو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر رہتا اور یہاں کی بات یہود تک پہنچاتا۔ ایک روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت سرائے اقدس پر تشریف فرما تھے۔ حضور نے فرمایا اس وقت ایک آدمی آئے گا جس کا دل نہایت سخت اور شیطان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد یہ جو عبداللہ آیا اور اس کی آنکھیں نیلی تھیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تو اور تیرے ساتھی کیوں ہمیں گالیاں دیتے ہیں؟ وہ قسم کھا گیا کہ ایسا نہیں کرتا اور اپنے یاروں کو لے آیا، انہوں نے بھی قسم کھائی کہ ہم نے آپ کو گالی نہیں دی۔ اس پر یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی کہ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، کہ وہ کیا ہے؟ جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، انہیں پتہ ہے کہ یہ قسم جو کھا رہے ہیں یہ جھوٹی ہے۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اعد تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے لہم ان کے لیے عذابا عذاب شدیدا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انہم بے شک وہ ساء برا ہے ما جو کانو یعملون کرتے ہیں وہ، جو بھی کرتے ہیں وہ ایک برا کام کر رہے ہیں۔ منافقوں کے بارے میں اتخذوا ایمانہم، بنا لیتے ہیں وہ اپنی قسموں کو جنتاً ڈھال، یعنی اپنے کام کے سامنے قسم اٹھا کے اس کے جو ہے وہ جھوٹی قسموں کے سامنے جو ہے ان کو ایک ڈھال بنا کے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں کہ اپنا جان و مال اس سے محفوظ کر لیں، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ کیا ہے کفر کا اظہار کر دیں تو مسلمان جو ہے وہ کیا ہے ہم پر حملہ کر دیں گے اور اس سے جو ہمارا جان و مال جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ اس کو بچانے کے لیے وہ کیا ہے قسمیں اٹھاتے ہیں۔ فصدوا، وہ روکتے ہیں وہ عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، فلہم، پس ان کے لیے عذاب ہے مہین، ذلت والا، خاری والا اور ذلت والا۔ مہین اہانت سے ہے، یعنی وہ عذاب ان کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز نہیں بچائے گا یا کام آئے گا، عنہم انہیں، اموالہم ان کا مال، ولا اور نہ اولادہم ان کی اولاد، من اللہ اللہ سے شیئا کوئی چیز، یعنی اللہ تعالیٰ سے بچانے کے اعتبار سے کوئی بھی چیز جو اب ان کے کام نہیں آئے گی، اور روز قیامت انہیں عذاب الہی سے نہیں بچا سکے گی۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، دوزخ والے ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔
यौम जिस दिन यबअतुहुमुल्लाहु जमीआ, जिस दिन उठा लेगा अल्लाह ताला, जमा कर लेगा अल्लाह ताला जमीआ सब लोगों को इकट्ठा, यानी एक ही वक्त में। इस जमीआ से पता चला कि एक ही वक्त में जो अल्लाह ताला एक ही मैदान में सबको जमा करेगा। फयहलिफून लहू कमा यहलिफून लकुम, तो अल्लाह के हुजूर वो यहलिफून कसमें उठाएंगे, कमा जैसे यहलिफून लकुम तुम्हारे सामने कसमें उठाते हैं, व यहसबून और वो गुमान करेंगे कि अन्नहुम बेशक वो अला शैयन किसी चीज पर हैं, कि वो क्या सच बात कर रहे हैं, ये गुमान करेंगे। यानी अपनी झूठी कस्मों को वो करामत समझेंगे कि हमारी कस्में हमारे काम आ जाएंगी, इसलिए वो गुमान करेंगे। अला खबरदार इन्नहुम बेशक वो हम वही अलकादिबून झूठे हैं, यानी अपनी कस्मों में और अपने झूठे के दुनिया में भी झूठ बोलते रहे और आखिरत में भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी और खुदा के सामने भी झूठ बोलेंगे, झूठे हैं वो। इस्तहवज़ा अलैहिमुश शैतान, गालिब आ गया, इस्तहवज़ा गालिब आ गया अलैहिम उन पर शैतान, शैतान, फअंसाहुम ज़िक्रल्लाह, और बुला दिया उन्होंने अल्लाह के, बुला दिया उसने उनसे अल्लाह के जिक्र को, यानी अल्लाह का जिक्र ही उन्हें उस शैतान ने बुला के रख दिया। उलैका हिज़्बुश शैतान, यही लोग हैं शैतान का गिरोह और उसके दोस्त। अला खबरदार इन्ना बेशक हिज़्बुश शैतानी हुमुल खासिरून, बेशक शैतान का जो गिरोह है वही खसारे में है और वही नुकसान में है। इन्नल्लज़ीना युहाद्दूना, बेशक वो लोग जो मुखालफत करते हैं, हादा युहादू मुखालफत के लिए आता है, मुखालफत करते हैं अल्लाह अल्लाह ताला की, व रसूलहू और उसके रसूल की, अल्लाह और उसके रसूल की जो क्या करते हैं, मुखालफत करते हैं। उलाइका यही लोग हैं फिल अज़ल्लीन, जो जलीलों में है। अज़ल्लीन दाल और लाम मादा, लाम लाम मादा जलील, तो जो जलील लोग हैं ये उनमें शामिल होंगे। कतबल्लाहु, लिख दिया है अल्लाह ताला, लिख चुका है, ला अग़लिबन्ना अना, कि जरूर जरूर वो गालिब करेगा मुझे, अपने आप को, यानी जरूर अपने आप को गालिब करेगा, व रसूली और अपने रसूलों को, यानी कुफार जितनी चालें चल ले आखिरकार जो है इन सब का अंजाम बुरा होगा। इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला कवियुन कुव्वत वाला है, अजीजुन गालिब है। ला तजिदु कौमन, ला तजिदु ना पाओगे तुम, कौमन कोई कौम, युमिनून बिल्लाही जो यकीन रखती है अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, युवादूना कि वो दोस्ती कर ले, मन उस शख्स से, हादल्लाह व रसूलहू जो मुखालफत करता है अल्लाह और उसके रसूल की। देखिए ऊपर भी लफ्ज क्या है, युहादूना, हाद दाल दाल मादा, यहाँ भी क्या हादा, ये किसके लिए, मुखालफत के लिए आता है, मुखालफत के लिए, जो मुखालफत करते हैं। तो यानी तुम हरगिज़ उस शख्स को जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करता है, ईमान वालों को उसका दोस्त नहीं पाओगे। वलो कानू आबाअहुम, अगरचे उनके आबा, और अबनाअहुम या उनके बेटे, और इख्वानहुम या उनके भाई, और अशीरतहुम या उनके कुंबे वाले, जो भी होंगे, जब वो अल्लाह की मुखालफत करेंगे तो उन सबको छोड़ देंगे। तो उनका रिश्ता एक अल्लाह के रास्ते से है, एक रिश्ता जो रसूलुल्लाह के वास्ते से है। अल्लाह रसूल का वास्ता जब हट गया, वो नहीं देखते कि ये हमारा भाई है, हमारा क्या है, कोई खानदान वाला है, हमारा बेटा है, कुछ भी नहीं देखते। अल्लाह से जो मुखालफत करता है उसको वो छोड़ देते, अपने दीन पे कायम रहे और दीन इस्लाम की मुखालफत ना करे, वो एक अलग बात है। जब मुझे मुखालफत करे और हर वक्त दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगा रहे, तो उसको वो बिल्कुल अपना साथ दोस्त नहीं रखते। उलाइका यही लोग हैं कि जो अल्लाह के दुश्मनों से नाता तोड़ लेते हैं,
اولئک یہی لوگ ہیں کتب فی قلوبہم لکھ دیا ان کے دلوں میں اللہ نے الایمان ایمان، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا، وَأَيَّدَهُمْ اور مدد کی ان کی بروح اپنی روح کے ساتھ، منہ اپنے سے جو اپنی روح ہے اس سے جو ان کی کیا کی مدد کی۔ اس روح سے یا اللہ کی مدد مراد ہے یا ایمان ہے یا قرآن ہے یا کیا جبرائیل ہے یا رحمت الہی جو ہے وہ ہے یا اس کا نور ہے۔ اس روح سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ ان چیزوں میں سے قرآن ہے، رسول حضرت جبرائیل ہے، ایمان ہے، کتاب ہے، ان سے کوئی چیز مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کی کیا مدد کی۔ وَيُدْخِلُهُمْ اور داخل کرے گا انہیں جنات، ان جنات میں، باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، تجری بہتی ہوں گی من تحتہا اس کے نیچے الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں، اس جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں رکھے گا۔ رضی اللہ عنہم راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان سے، وردو اور راضی ہو گئے وہ عنہ اللہ سے۔ یہ سب سے بڑا مرتبہ ہوتا ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ سے راضی ہو جائے، وہ اللہ سے راضی ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ یہ سب سے بڑا مقام ہے جو انسان حاصل کر لے، یہی اس کی معراج ہے، یہی اس کا مقصد ہے، یہی دنیا میں آنے کا اس کا کیا ہے مقصد ہے کہ وہ کہ اللہ کو راضی کر لے۔ اور جب اللہ کو راضی کرے اور اللہ اس سے راضی ہو جائے، جب اللہ نے یہ فرما دیا ان صحابہ کے بارے میں، ایمان والے لوگوں کے بارے میں، تو اب کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی صحابی کے بارے میں یہ کہے کہ وہ جو ہے ان پہ کوئی تانا زنی کرے یا کوئی بات کرے۔ یہ تمام صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ واضح اعلان فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اولئک یہی ایمان والے ہیں جو اللہ کی خاطر اللہ کے دشمنوں سے ناطا توڑ دیتے ہیں، چاہے ان کے کیا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اولئک یہی لوگ ہیں حزب اللہ جو اللہ کی جماعت ہے۔ الا خبردار، انا بے شک حزب اللہ اللہ کا گروہ، هم المفلحون وہی فلاح پانے والا ہے۔ اللہ کا جو گروہ ہے، جو اللہ والے ہیں، وہی کیا فلاح پانے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسبب ان کے ایمان اور اخلاص اور طاعت کے ان پہ اپنی رحمت اور کرم نازل فرماتے ہوئے ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا۔ تو انہی آیات پہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی وہ اعمال، وہ افعال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ جو ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارا جو مقصد ہے اللہ کی رضا، اس کو حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہماری تائید فرمائے، اور وہ عبادات و اعمال، وہ کام جو ہے حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے، وہ کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے کیا وہ ہم سے جو ہے وہ راضی ہو جائے، اور اسی طرح ہمارے والدین سے راضی ہو جائے اور ان کی مغفرت فرما دے، اور ان کی قبر میں جو ہے ان کی قبر کو جو ہے وہ کہتا حد نگاہ وسیع فرما دے، قبر میں ان کے جو ہے عذاب قبر سے ان کو بچا لے، ان پہ ہر طرح کی رحمتیں جو ہے وہ نازل فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔